آیت نمبر 92 سورۃ بقرہ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ یقیناً آئے تمہارے پاس موسیٰ بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ پچھلی آیت سے اس کا ربط چلا آ رہا کہ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی ہیں، توریت کے ماننے والی ہیں، یعنی اس وقت کے یہودیوں سے مخاطب ہو کے کہا گیا، تو آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلائل لے کر آئے تھے، بڑے بڑے معجزے دکھائے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون وغیرہ جو ان کی بددعا سے بطور معجزے ظاہر ہوئے، لکڑی کا صاف بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا، دریا کو چیر دینا، پانی کو پتھر سے بہا دینا، بادلوں کا سایہ، امن و سلوہ کا اتارنا، پتھر سے نہروں کا جاری کرنا، بڑے بڑے معجزات تھے جو ان کی نبوت کی اور اللہ کی توحید کی روشن دلیلیں تھی، سب اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر گئے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا 40 راتوں کے لیے، اور توریت تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے، ادھر انہوں نے بچڑے کو اللہ بنا لیا۔ شرک اتنا ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کیا کہا، ثم اتخذتم العجل من بعدی، اس کے بعد تم نے بچڑا بنا لیا۔ اب بچڑا تو انسان اپنے ہاتھ سے بنا نہیں سکتا، تو اگر آپ کو پچھلی تفسیریں یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ اپنی قوم کو لے کے دریا پار کر کے، تو پھر ان کے پاس اپنے فرعون کے محلات کے تمام سونے کے برتن جو ان کو عید کے دن وہ استعمال کرنے کے لیے دیتا تھا، انجوائے کرنے کے لیے، اور وہ زیورات، وہ سب انہی کے پاس تھے، کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم باغ کھلے میدان میں عید منانے جا رہے ہیں، جشن منانے جا رہے ہیں۔ اگر یہ چیزیں اس سے نہ لیتے تو اس کو شک ہو جاتا۔ جب وہ کراس کر کے سامنے آئے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت کے لیے کوئی طور پہ بلایا، کیونکہ ان کے پاس شریعت تو کوئی تھی نہیں تاکہ ان کو شریعت دی جائے، تو انہوں نے پیچھے سے، انہیں عادت تھی بچڑے کو پوجنے کی، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمیں بھول گئے یہاں لا کے، تو آؤ ہم سارے زیور پگھلاتے ہیں اور اس کا بچڑا بناتے ہیں، اور بچڑا بنا دیا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے، بتاؤ کہ خود توریت پر اور خود موسیٰ پر بھی تمہارا ایمان کہاں تھا؟ کیا یہ بدکاریاں تمہیں ظالم کہلوانے والی نہیں ہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک پیغمبر آپ کو تبلیغ کرتا ہے، پھر وہ پیغمبر کس طرح آپ کے ساتھ لے کے آپ کو نکلتا ہے، اور پیچھے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرعون کی ساری فوج پیچھا کرتی ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام عصا جب دریا میں مارتے ہیں تو دریا راستہ دے دیتا ہے، اور فرعون کی قوم جب اس دریا میں پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ عصا مارنے کو کہتے ہیں، تو پانی آپس میں مل جاتا ہے اور فرعون غرق ہو جاتا ہے۔ تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ جاتے ہیں تو سب کچھ بھلا دیا، بچڑا بنا لیا، اپنی جانوں پر اس گو سالہ پرستی سے واضح ظلم کیا۔ کیا یہ نہیں ہے؟ جب یہ ہے تو پھر سوچے کہ اب آنے والے پیغمبر کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد انہیں جب ہوش آیا تو نادم ہوئے، اپنی گمراہی کو محسوس کرنے لگے۔ اس وقت کہا، اے اللہ، اگر تو ہم پہ رحم نہ کرے اور ہماری خطا نہ بخشے تو ہم ضیاءکار ہو جائیں گے۔ اور ہمیں یہ قرآن یہ چیز بتا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی عبادت کے لائق نہ سمجھیں، اور ہم عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، لیکن ہمارے اندر جو دوسرا شرک ہے نا، جس میں ہم عبادت کے لائق تو اللہ کو سمجھتے ہیں، لیکن جو اس کے افعال ہے نا، کہ وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ شافی ہے، وہ غوث ہے، وہ داتا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ ہم دوسرے اپنے جیسے انسانوں کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں اللہ آ سکتا ہے نا، اور ہمارا ایمان ہے اللہ ایک ہے، اللہ کے مقابلے میں اس کی بنائی ہوئی تخلیق کیسے آ سکتی ہے؟ بیٹا باپ کے مقابل کبھی نہیں آ سکتا، کیونکہ باپ باپ ہی رہے گا۔ تو پھر اللہ تو بہت بڑی ہستی، بڑی ذات، بلکہ وہی سب سے بڑی ہستی اور ذات ہے، تو اس کے مقابلے میں اس کا ایک بندہ کیسے آ سکتا ہے؟
وہ اپنے بندے کو اتنے اختیارات کیسے دے سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ان کے آگے مجبور ہو جائے، وہ اپنی ریاضتوں سے اپنی عبادتوں سے اللہ کو نعوذ باللہ مجبور کر دے، اللہ پہ بس ہو جائے نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے، اللہ ہی ہے، اسی کی ذات ہے، وہی مالک ہے، وہی غوث ہے، وہی داتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، سب کچھ وہی ہے، وہی کارساز ہے، وہی ولی ہے، اس کے سوا کوئی ہمارا کارساز نہیں. تو ان قوموں والی روش مت اختیار کیجیے. ہمارے لیے اس میں یہ سبق بنتا ہے کہ ہمارے پاس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے معجزات لے کے، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن کا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا پہلی امتوں پہ جو معجزے آئے وہ نبیوں کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن میرا معجزہ قرآن ہے، رہتی دنیا تک رہے گا. لوگ اس کو پڑھیں گے اور جوک در جوک دین میں داخل ہوں گے. تو ہمارے پاس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدی، ہم نے اپنے دل کی پوجا بھی کی. ہم نے اپنے دل کو، اپنے نفس کو، اپنی انا کو، اپنی ضد کو، اپنے بغض کو، انات کو، تعصب کو بچڑا بنا کے رکھا ہوا ہے. ایک تو کعبہ بھی بت تھے نا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑنا تھا، 365. ہمارے تو پتہ نہیں کتنے ہیں بت ہیں، اگر آپ گنے تو بہت زیادہ کاؤنٹنگ ہو جائے. تو ان بتوں کو توڑیں، یہ ظلم ہے. وانتم ظالمون، ظالم یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت پہ چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.